بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ گندم کی بے جب کہ وہ اپنی بالی میں ہو، اور ایسے ہی لوبیا وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنے جو اوپری چھلکا ہوتا ہے اس میں ہو، یا چاول ہے یا تل ہے یہ اپنے اوپری چھلکے میں ہو، تو ہمارے نزدیک اس کی بے جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوبیا، سبز لوبیا کی بے اور ایسے ہی اخروٹ کی بے اور بادام کی اور پستے کی بے اوپری چھلکے کے ساتھ جائز نہیں ہے، جبکہ جو بالی ہوتی ہے اس کی بے میں امام شافعی کے دو قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کو اصل میں مشتری خریدنا چاہ رہا ہے وہ ایسی چیز میں چھپی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے یعنی جو پستہ ہے وہ اوپری چھلکے میں چھپا ہوا ہے تو اوپری چھلکے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز میں چھپا ہونا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس چیز کا خریدنا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کو مشتری کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، تو مستور الحال چیز سے چھپی ہوئی چیز کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ دیتے ہیں اس بات سے کہ نیارہ جو بیچا جاتا ہے وہ اس کا بیچنا جبکہ اس کے سامنے بھی سونا ہی ہو یا دوسرا نیارہ ہو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سونا یا چاندی ایسی چیز میں چھپے ہوئے ہیں جس میں چھپے ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا پھل پک جانے سے پہلے اس کی بے سے منع فرمایا، اور ایسے ہی جو بالی ہوتی ہے اس کی بے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ اس میں سفیدی نہ آ جائے اور وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے، یعنی بدو صلاح نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ویسے ہم پر اشکال بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بدو صلاح سے پہلے بے نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہی ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں پھل ہی پیدا نہ کرے تو تم پھر اپنے بھائی کے مال کو کیسے حلال اپنے لے کرو گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں مراد ہے وہ بے بشرط ترک ہے، جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھلکے کے ساتھ بے کی جاتی ہے نا، یہ چھلکا بھی مفید ہوتا ہے، اور اس کی مثال فقہاء کرام نے جو ہے وہ اس سے دی ہے جو پھول بنایا جاتا ہے، تو پھول جو ہے وہ یعنی جو جو ہوتا ہے اس کے چھلکے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اور وہ لوگ کھاتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چاہے وہ یعنی چھلکے کے اندر ہی ہو لیکن بہرحال وہ مال متقوم ہے، اور مال متقوم ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب رہ گئی بات اس کی جو نیارہ ہوتا ہے، تو نیارے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ نیارے میں ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ جنس کا جنس سے تبادلہ ہے، جس کی وجہ سے سود لازم آتا ہے، ایک طرف احتمال سود ہوگا اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ یقینی سود بھی ہو جائے، تو احتمال کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بے منع ہو جاتی ہے۔ اگر خلاف جنس بیچ رہا ہے اسی نیارے کو تو پھر جائز ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو متن میں مسئلہ مذکور ہے وہاں پر بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اگر یعنی جو گندم تھی اس کی بے گندم کے ساتھ ہو رہی ہو اور وہ چھلکے کے اندر ہو، یا پستے کی بے پستے کے ساتھ ہو رہی ہو، پستہ چھلکے کے اندر ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جنس کا جنس سے تبادلہ ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے یہ بتا دینا بھی مناسب ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ذکر کیا، جیسا کہ بحر الرحق میں مذکور ہے یہی نیارے کے حوالے سے، کہ سونار جو ہے وہ یہ جو کارخانے والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو نیارہ نکلتا ہے اس کا سونا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو وہ سونا در حقیقت ان کا ہوتا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ مالکان کا ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں مالکان کے سونے کو استعمال کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مالکان کو واپس کرنا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے گھر بیچا تو گھر کی بے کے اندر اس کی جو تالے ہیں، اگر وہ تالے گھر کا ہی حصہ ہیں، ایک تو وہ تالے ہوتے ہیں جو ہم الگ سے لگاتے ہیں، دوسرا وہ جو دروازے کا پارٹ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ تالا بیچا جائے وہ دروازہ بھی ساتھ میں بکتا ہے اور تالا بھی بکتا ہے، تو تالے کی چابی بھی ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اور اسی کے ضمن میں حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو گھر کے کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس وقت بے ہوتی ہے تو گھر کے کاغذات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ابھی آگے جیسے بتائیں گے کہ قبضے کا ایک معاملہ ہے کہ قبضہ کیا شمار ہوتا ہے، تو ہر چیز کا قبضہ اس شے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے وہ جیسا کہ جب ہم زمین کی خریداری کرتے ہیں تو وہ کاغذات جو ہے سرکاری ادارے میں
رجسٹری ہو جاتی ہے تو وہ رجسٹری ہو جانا ہی وہ مکان پر یا زمین پر قبضہ شمار ہوتا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو فقہاء کرام نے وہ ایک پرانا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ گھر جو ہے وہ دور ہو یا جو جگہ وہ خریدی ہے وہ دور ہو تو صرف تخلیہ یعنی درمیان میں سے ہٹ جانے سے جو ہے وہ قبضہ ثابت نہیں ہوتا. اور قبضے کی مختلف اقسام بھی یہاں پر فقہاء کرام نے لکھی ہیں، جیسا کہ الفتح القدیر اور بحر الرائق وغیرہ میں مذکور ہے. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کیال ہوتا ہے یعنی جس کے ذمہ کیل کرنا ہے یا پیسے کا پرکھنا ہے، اس کی اجرت جو ہے وہ بائے کے ذمہ ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جو کیل کے ذریعے سے بک رہی ہے یا وزن کے ذریعے سے یا گنتی کے ذریعے بک رہی ہے تو اس صورت میں کیونکہ مبی کا حوالے کرنا بائے کی ذمہ داری ہے، اس لیے جو کیال کی اجرت ہے یا وزن کی اجرت ہے، یا جیسے آج کل کانٹا ہوتا ہے، کانٹے پہ جو ہے وہ وزن اٹھایا جاتا ہے، ٹرک وغیرہ گزرتے ہیں تو اس کی اجرت بائے کے ذمہ ہوگی. اور نقدی کا یعنی پیسوں کا پرکھنا تو وہ یہاں پر جو متن میں مسئلہ مذکور ہے وہ ابن رستم کی روایت ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، جس کے مطابق اس کا خرچہ بائے پر آتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب مشتری پیسے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے بعد بائے پیسوں کو پرکھتا ہے. تو وہ پرکھنا بائے اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا اس میں سے کتنا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر پیسوں میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے. تو اس وجہ سے بائے کے ذمہ ہے. جبکہ ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ کی امام محمد سے جو روایت ہے اس کے مطابق یہ جو ناقد ثمن کی اجرت ہے وہ مشتری کے اوپر ہے، تاکہ مشتری جو ہے وہ صحیح مال حوالے کر سکے. اور وہ صحیح مال کا پتہ جو چلے گا نا وہ پرکھنے کے ذریعے چلے گا. جیسا کہ پیسے کی مقدار کتنی ہے وہ وزن کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے، تو پیسے کی مقدار پتہ کرنے کے لیے جو آدمی کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ جس طریقے سے مشتری کے ذمہ ہے، ایسے ہی پیسے کے پرکھنے کی جو کہانی ہے اور جو مسئلہ ہے تو وہ ناقد ثمن کی اجرت بھی مشتری پر ہونی چاہیے. اور فتویٰ جو ہے وہ اسی پر نقل کیا گیا ہے کہ مشتری کے ذمہ ناقد ثمن کی اجرت ہوگی. اس کے علاوہ اگلا مسئلہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر سامان بیچا اور اس کے بعد پیسوں کے بدلے میں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ تم پیسے پہلے دو، کیونکہ سامان کے اندر تو مشتری کا حق متعین ہے، لیکن پیسے جب تک ہاتھ میں نہ آئیں تب تک جو ہے وہ حق متعین نہیں ہوتا. اس لیے مشتری کو یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے پیسے دے دو تاکہ بائے کا حق بھی متعین ہو جائے. اور اگر سامان کے بدلے میں سامان بیچا جا رہا ہے تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پیسے کے بدلے میں پیسے کی بے ہو رہی ہے جیسے بے صرف میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں دونوں میں سے جو بھی پہلے دے دے بعد میں دے دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس طریقے سے جو کھجور ہوتی ہے کھجور کے اندر جو ہے وہ اس کی گٹلی کی بے بھی جائز ہونی چاہیے. تو اس کا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ عرف میں کیا کہا جا رہا ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں کھجور خرید رہا ہوں تو اس کا یوں نہیں کہتا کہ میں گٹلی خرید رہا ہوں اور اس کے ساتھ کھجور آ جائے، لیکن جب پستہ خریدا جاتا ہے تو پستے کے ساتھ اس کا چھلکا ویسے ہی آ جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جیسے یہ پستہ وغیرہ خریدا جا رہا ہے چھلکے کے اندر، تو اس میں خدا نخواستہ زیادہ گڑبڑ نکل آتی ہے، تو کیونکہ مشتری نے جو اصل اندر کا جو گودا تھا وہ تو دیکھا نہیں تھا، اس لیے اگر کچھ گڑبڑ نکلے تو مشتری کو خیر رویت اس مسئلے میں حاصل ہوگا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہم نے پڑھا مستور الحال چیز کی بے کا، تو اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. قبضے کے بارے میں ایک مسئلہ شامی میں یہ مذکور ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو گھر بیچا، لیکن وہ اس طرح بیچا کہ آپ نے پہلے سے کسی کو کرایہ دار رکھا ہوا تھا. تو اب وہ جو خریدنے والے نے گھر تو خرید لیا، اب آپ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر جو ہے وہ گھر پہ ابھی تک کرایہ دار ہے اور وہ مشتری یہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر خالی کر کے دیا جائے، تو جب تک بائے گھر خالی نہ کروا لے تب تک وہ مشتری سے سامان کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اچھا، یہ گھر والے مسئلے میں البتہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ کیونکہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ وہ نام پر گھر چڑھ جاتا ہے، وہاں سرکاری کاغذات میں رجسٹری ہو جاتی ہے، تو جب وہ رجسٹری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ قانونی اعتبار سے مشتری کو جو ہے وہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اب یہاں پر جو یعنی کرایہ دار کا معاملہ جو ہے نا وہ اب گویا مشتری کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ بائے اگر پیسوں کا مطالبہ کرنا چاہے
تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن یہ مشتری کا مطالبہ کرنا اس صورت میں ہوگا کہ جب مشتری بھی مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کرایہ دار کے ساتھ اس گھر کو قبول کرتا ہوں. اگر مشتری جو ہے اس چیز پر راضی نہ ہو تو جب تک بائے خالی نہ کروا دے تب تک مطالبہ نہیں کر سکتا.